تحقیق میں ہو، تنقید میں ہو، شاعری میں ایک نقطہ نظر ہے ان کا. تو ڈاکٹر شہاب عزیز ارمان صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ آج کے موضوع پر اپنا لیکچر ہمارے طلباء کے سامنے رکھیں. بہت شکریہ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر محفل کی اجازت سے میں خوش قسمت سمجھتا ہوں خود کو اور شکر گزار بھی ہوں اس امر کے لیے کہ پروفیسر ڈاکٹر سید زبیر شاہ صاحب نے مجھے اس اتنے اچھے ادبی اجلاس میں مدعو کیا ہے. اور یہ ایک ذمہ داری سونپی ہے کہ میں نے کسی نہ کسی موضوع پہ لیکچر دینا ہے. تو وہ کہ یہ اتنے بڑے علماء کے درمیان ایک مشکل کام بھی ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ آپ کے گوش گزار کر سکوں. کلاسیکیت اور رومانویت دو اہم اصطلاحات ہیں جس سے مشرق کے جتنے بھی ادبیات کے لوگ ہیں، جتنی بھی زبانیں ہیں، ان کے پڑھنے والے، ان کے سمجھنے والے کچھ نہ کچھ حد تک ان سے آشنا ہے، خصوصاً ادبی اور زبانی حوالے سے میں اگر کہوں تو ان الفاظ کی گہرائی میں جانا یا ان کو سمجھنا، وہ آپ کچھ نہ کچھ حد تک اس کو سمجھ چکے ہیں تو اس میں زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ کلاسیکیت کلاسس سے نکلا ہوا یونانی زبان کا آلس جیلیس وہ پہلا بندہ تھا جس نے 7ویں صدی عیسوی میں اس لفظ کو استعمال کیا تھا. یہ بیسیکلی فوج کے اعلیٰ دستے کے لیے استعمال ہوتا تھا. یہ لفظ کہ جو پہلا دستہ ہوتا ہے اور جو مہارت میں اور وقار میں اور بہت سی چیزوں میں اور دستوں سے ممتاز ہوتا ہے، ان سے آگے ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا. لیکن یہ شخص جو تھا آلس جیلیس، اس نے ٹاپ کلاس ادبا کے لیے، جس میں یونانی ادبا اور حکماء شامل کر سکتے ہیں، فرسٹ ٹائم وہ تھے افلاطون اور ارسطو اور سقراط وغیرہ وغیرہ، یہ لوگ ان کے لیے کلاسک کا لفظ جو ہے استعمال کیا. پھر یونان سے ہوتا ہوا یہ دیگر مغربی ممالک میں پھیلا اور پھر کچھ عرصے کے بعد اٹلی کے اپنے کلاسیکی شعراء اور ادبا بنتے گئے اور اس طرح دیگر جتنی بھی زبانیں ہیں ان کے. پھر بعد میں یہ سلسلہ مشرق تک بھی آیا اور مشرق میں بھی یہ اصطلاحیں انگریز کی آمد کے بعد جو ہے تو مشہور ہونے لگیں. رومانویت کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ اولڈ فرانسیسی زبان کا لفظ ہے، رومانس، ROMANZ، اس سے نکلا ہے، جس کا بیسک مطلب ہے یا لغوی مطلب اس کا ہے عام لوگوں کی بات چیت، عام لوگوں کی بات. جب کلاسیکیت جو ہے اس کو اس تناظر میں اگر آپ دیکھ لیں، یورپ کی جب تک بات ہے کہ یورپ میں کلاسیکیت سے مراد یہ تھا کہ پوپ جو تھا، پادری، اس کے قصائد لکھنا، مذہب کے حوالے سے اچھی باتیں کرنا، اور جتنے بھی فیوڈلز تھے، لارڈس تھے یا بادشاہ تھے، ان کی شان اقدس میں جو ہے اچھے اچھے الفاظ اور اشعار اور وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں تھیں. تو کچھ لوگ ایسے ابھرے ایک دور میں 18ویں صدی میں کہ ادب اس لیے نہیں ہے کہ اس میں بڑے لوگوں اور شاہانہ ٹاٹ باٹ کا تذکرہ کیا جائے اور صرف ان لوگوں کو جو ہے انسان مانا جائے اور ان کے کارنامے بیان کیے جائیں، بلکہ ادب جو ہے یہ عام لوگوں کا تذکرہ اس میں ضروری ہے، اپنے جذبات کا تذکرہ اس میں ضروری ہے. انسان جو محسوس کرتا ہے، جو یہ فطری نظام ہے، فطرت کے تقاضے ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہے اس کا ادب میں ہونا ضروری ہے تاکہ انسانی جذبات اور انسانی فطرت کی تسکین اس طرح سے ہو جس طرح اس کا تقاضا ہے. تو اس طرح جو ہے یہ رومانویت ایک تحریک کی شکل میں ابھری تھی. بیسیکلی ٹارگٹ اس کا جو تھا وہ مذہب تھا، وہ مذہب کے خلاف ابھرنے والی ایک تحریک تھی. لیکن اس تحریک نے ادب کو، شاعری کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا. اور مذہب کے خلاف یہ تحریک اس لیے ابھری تھی کہ اس سے پہلے جو عیسائیت کو آپ اگر دیکھ لیں تو 1600-1700 سال میں اس کا رویہ ہی بگڑ چکا تھا. اس میں اتنی زیادہ تحریف ہو گئی تھی کہ وہ ایک مذہب کے طور پر جو ہے ایک ایسی چیز تھی جو انسانوں کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ تھی، تو اس کو ریپلیس کرنا ضروری تھا. تو اس لیے اس کے خلاف جو چیزیں ابھری اور پھر
سر والٹر پیٹر اور بھی بہت سے لوگ تھے جن کو کچھ کو جلایا گیا اور کچھ کو قتل کیا گیا اور کچھ باغ نکلے اور ایسے ایسے واقعات ہوئے. رومانی تحریک جو ہے پھر زور پکڑنے لگی، فرانس اور جرمنی اور پورے علاقے میں پھیلی. پھر یہاں بھی جب انگریزوں کا دورہ تھا تو اس سے پہلے ہمارا ایک نظام تھا. میں یہاں پر مخصوص پشتو زبان کے حوالے سے بات کروں گا کہ پشتو میں کلاسیکی شاعری جو ہے، بیسک کلاسک جو ہے وہ خوشحال خان خٹک ہے. خوشحال خان خٹک سے پہلے روشنائٹس ہیں، روشانی تحریک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو بایزید انصاری جو اس کا پیشوا تھا، امام تھا، وہ اس تحریک کا بانی تھا. اس تحریک کے زیر اثر 5 یا 6 شعراء ایسے تھے جن کی شاعری جو ہے ہمارا کلاسیکی اثاثہ ہے. اس شاعری میں 3 بنیادی نکات ہیں. پیر کامل کا تصور ہے، اس میں خشک فلسفہ ہے اور تصوف ہے. یہ 3 چیزیں جو ہے اس چھتری، اس امبریلا کے نیچے ساری شاعری ہے. اس سے ادھر ادھر وہ لوگ نہیں گئے. خوشحال پہلا بندہ تھا جس کی شاعری میں ڈائیورسٹی ہے، تنوع ہے. وہ اصل معنوں میں کلاسک ہے، وہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے. اس کے بعد رحمان بابا ہے جو ایک الگ اسکول آف تھاٹ ہے. اور اسی زمانے میں عبدالحمید بابا ہے جو سب کے ہندی ایک تیسرا اسکول آف تھاٹ پشتو زبان میں. تو یہ کلاسیکی شاعری کا دورہ جو ہے کاظم خان شیدا تک تقریباً آتا ہے اور یہ 250 سال پر تقریباً مبنی دورہ ہے. اس کے بعد پھر پشتو زبان کا وہ معیار اور وقار اور وہ سنجیدگی اور وہ سب کچھ جو ہے وہ آپ اس میں محسوس نہیں کرتے جو اس دور میں خصوصاً اس دورانیے میں ملتا ہے. اس کے بعد پھر انگریز آتے ہیں، سکھ آتے ہیں. تو پولیسی ادب جسے ہم کہتے ہیں یا لوک ادب آپ لوگ کہتے ہیں، تو اس کا دورہ کرا جاتا ہے. آخر میں تقریباً 1910-1920 کے بعد پشتوں میں رومانوی شاعری جو ہے وہ اپنا چہرہ دکھاتی ہے اور رومانوی شعراء جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر جو بنیادی مغالطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر جگہ کے جس طرح حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، زمینی حقائق ایک جیسے نہیں ہوتے، تو اس لیے ہر تحریک کا اسی ایک پیس کے ساتھ، اسی ایک ہی مقصد کے ساتھ ابھرنا جو ہے وہ غلط ہوتا ہے. اس کو اگر ہم اسی طرح تصور کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مغالطے کا شکار ہیں. یعنی یورپ میں اگر رومانی تحریک مذہب کے خلاف ابھری تھی تو یہاں پر تو وہ حالات نہیں تھے. مثلا اللہ کا کرم ہے کہ اسلام کا حلیہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. حدیث کے لیے لوگوں نے اپنی زندگیاں نچھاور کی ہیں، اس کا ٹھیک ٹھاک اثاثہ ہمارے پاس ہے. فقہائے کرام، علماء اور حفاظ کرام اور سب جتنے بھی لوگ ہیں 1400 سال میں انہوں نے دین کی اور دینی شاعر کی ٹھیک ٹھاک طرح سے خدمت کی ہے. تبھی ہم مسلمان ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن کچھ ناقدین، کچھ شارحین اور کچھ محققین نے وہی تاثر لیا کہ کلاسیکی شاعری جو ہے وہ زبان کو، وہ ادب کو ایک معیار تک، ایک وقار تک، ایک اعلیٰ سطح تک وہ لے جاتے ہیں. پھر وہ رومانیت کے لیے جو ہے رستہ چھوڑ دیتی ہیں اور رومانویت آگے سے آ کے پھر ادب کو سنبھالتا ہے اور شاعری کو جو ہے وہ آگے لے جاتا ہے. لیکن پشتو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہے. وہ کہ ناقدین نے لکھا ہے لیکن میں اسے اتفاق نہیں کرتا. کیونکہ آپ خوشحال خان خٹک کی شاعری کو اٹھائیں تو وہ آپ کو ٹاپ کلاس کا جو ہے وہ رومانی شاعر لگے گا. رحمان بابا کے ہاں رومانیت کے جو مضامین ہیں، اس کے جو تقاضے ہیں، اسی طرح حمید بابا کے ہاں علی خان، کاظم خان، مصری خان، معزولہ خان مومند، یہ جتنے بھی شعراء ہیں، صرف کمی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ان کی دواوین میں جو ہے رومانویت کو دیکھا نہیں ہے، اس کو پرکھا نہیں ہے، اس کی کھوج نہیں کی ہے. مسئلہ صرف اس کے دیکھنے کا ہے، اس کو انکوائر کرنے کا ہے. تو رومانویت ہو گئی، ترقی پسندی ہو گئی اور اسی طرح عشق ہو گیا اور بھی بہت سی چیزیں جو جدید زمانے کے موضوعات سمجھے جاتے ہیں یا تحریک کی مرہون منت ہیں، وہ ان تحریک سے
درجنوں سال پہلے آپ کو پشتو زبان و ادب میں کلاسیکی شعراء کے ہاں وہی رجحان اور وہی خیالات وہ آپ کو نظر آئیں گے، لیکن یہاں پر اس کا جو ہے ایک اور طرح سے اس کی کھوج کی گئی ہے یا اس پر ناقدانہ آراء جو ہے وہ پیش کیے گئے ہیں۔ تو میرا ان آراء سے ذاتی جو ہے اختلاف ہے،